بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن قبل ایک ویڈیو وائرل کیا گیا ہے سلمان امانت خانی کے متعلق، جس کی وضاحت میں اس لیے ضروری سمجھتی ہوں کہ شیعہ امامیہ اثنا عشری اخباری المسلک والوں کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ چونکہ ان کا رشتہ اس گھرانے سے ہے، سرکار ریاض الملت علی مقامہ سے ان کا رشتہ ہے سلمان امانت خانی صاحب کا، تو لوگوں کے ذہن میں کچھ شکوک آ سکتے ہیں۔ تو ان کو کلیئر کرنے کے لیے میں یہ سب سے پہلے تو یہ بولوں گی کہ لا اکراہ فی الدین جو آیت آئی ہے وہ الا بیت الشرف سرکار ریاض الملت نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو وائرل کیے ہیں یہ کلپ مذہب حق خواہ یعنی شیعہ امامیہ اثنا عشری اخباری المسلک کو نقصان پہنچائیں یا نقصان پہنچا چکے ہیں، جو بھی ان اشرار کے اذہان میں ہیں باتیں، جو کچھ بھی ہو، ان سے بولوں گی کہ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمارا کام آسان کر دیا، منافق کو بے نقاب کر دیا۔ اور دوسری بات میں بولوں گی کہ مولوی صاحب جس کے ذریعے سے، جس کے تھرو وہ معترضین جو اجماع کر کے اپنا اعتراض پہنچائے تھے مولوی صاحب تک، انہوں نے جو سوال کیا سلمان امانت خانی سے، جو کلپ دیکھیں وہ جانتے ہیں کہ سوال ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ کس کی تقلید میں ہیں، خامنہئی صاحب کی تقلید میں ہیں، سیستانی صاحب کی تقلید میں ہیں، شیرازی صاحب کی تقلید میں ہیں، جس کی کوئی بھی مجتہد کی تقلید میں ہے۔ اور یہ سوال ہونا چاہیے تھا کہ آپ مجتہد کی تقلید کو جائز جانتے ہیں یا ناجائز جانتے ہیں، مگر ایسا سوال بیچارے مولوی صاحب نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ اس موقف میں ہی نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث سے مجتہد کی تقلید کو جائز ثابت کر سکے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو اجماع کر کے معترضین نے اپنا اعتراض پیش کیا، وہ اپنا نام کیوں چھپا رہے ہیں، پردے میں کیوں ہیں؟ اتنی بھی جرت نہیں ہے، اس قدر بڑے عالم دورہ کے ماننے والے ہیں، آیت اللہ العظمیٰ کے ماننے والے ہیں، اس کے بعد اتنی ہمت، اتنی جرت نہیں ہے آپ میں کہ اپنا نام ظاہر کر سکیں۔ اس لیے کہ خدا کی طرف سے انتظام خیری طور پر سورہ حشر میں خدا کہہ رہا ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی اللہ اور رسول کے مقابلے میں آئے گا، خواہ کتنا ہی بڑا بہادر کیوں نہ ہو، وہ ضرور بزدل ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ نام نہیں بتا سکتے، سامنے نہیں آ سکتے۔ پھر میں یہ کہوں گی کہ سلمان امانت خانی صاحب نے جو کام کیا ہے وہ کوئی نیا کام نہیں ہے، ایسا نوعیت بدلی ہوئی ہے، ایسا میرے ددیال میں بھی اور ننیال میں بھی اس طرح سے بغاوت کی آواز لوگوں نے بلند کی، اور ان کا جو انجام ہوا لوگ جانتے ہیں کس طرح سے ان کا انجام ہوا، وہی انشاءاللہ ان کا بھی ہوگا، وہی انجام۔ اور بلکہ میں یہ کہوں گی کہ یہ حضرت آدم سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت آدم کا بیٹا قابیل باطل پر تھا، حضرت نوح کا بیٹا باطل پر تھا، جسے وہ بلا رہے تھے، پکار رہے تھے، خدا نے کہا اہل نہیں ہے، یہ بھی اہل نہیں ہے۔ اس طرح سے کئی آپ کو واقعات مل جائیں گے، باپ، بیٹے، بیٹی، شوہر، زوجہ، جہاں پہ مومن کافر، کافر مومن ہے۔ اور یہی نہیں، قاتل حسین شوہر ہے، پسر سعد عمر ابن سعد، اور زوجہ ہے ابی عبیدہ ثقفی کی بیٹی مومنہ ہے۔ دو بیٹے ہیں، ایک قاتل حسین کا ساتھی ہے، ایک اہل بیت کا طرفدار ہے۔ مختار قاتل حسین کے ساتھی کو قتل کرتے ہیں تو مومنہ ماں کو رنج نہیں ہوتا، نہ مومن بھائی کو رنج ہوتا ہے، نہ تکلیف ہوتی ہے، نہ کوئی اعتراض ہوتا ہے۔ تو یہی ہمارا دین ہے الحمدللہ، کہ جس میں رشتے قائم ہوتے ہیں خدا، رسول، اہل بیت سے، اس کے بعد ان سے جو بھی نسبت ہوگی، جس طرح سے نسبت ہوگی جس کسی کی، اس سے رشتہ ہوگا اسی اعتبار سے۔ تو میں یہ کہوں گی کہ ان باتوں کو ماننے کے لیے صرف پاکیزہ خلقت کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان ہی وہ چیز ہے جو ان احکام کی تعمیل کرواتا ہے۔ تو سلمان امانت خانی صاحب نے جو یہ کہا کہ میں نے سیستانی صاحب کی توہین نہیں کی، نہ اشارتاً، نہ کنایتاً، نہ گفتگو میں، نہ شاعری میں وغیرہ، اور ایسے امور کی میں مذمت کرتا ہوں،
تو اگر ان میں تھوڑی بھی شرم و حیا باقی ہے تو وہ اپنی نجس زبان سے سرکار ریاض الملت اعلی لہ مقامہ شہید رائحق اور ان کی والدہ کا نام نہ لیں، اس لیے کہ یہ عظیم قربانی شہید رائحق کے ماں باپ نے اسی بات کے لیے دی تھی جس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں ان امور کی مذمت کرتا ہوں، جس امور کی یہ مذمت کر رہے ہیں۔ تو ان کے یہ جملے باعث تکلیف بنتے ہیں ہر اس شخص کے لیے جو حقیقتاً اخباری ہے۔ اور یہی نہیں، یہ ان جملوں نے سرکار ریاض الملت اعلی لہ مقامہ کی روح کو تکلیف دی، شہید رائحق کی روح کو تکلیف دی، والد شہید رائحق کی روح کو تکلیف دی کہ جنہوں نے اپنے عالم اور ذاکر بیٹے کو قربان کر دیا اجتہاد کرنے والوں کی رد کرنے کے لیے، اور یہ بتایا کہ دیکھو کہ کہاں تک آگے جانا چاہیے اس دین کے لیے جس دین کو امام حسین نے سن 61 ہجری میں اپنے گھر کو لوٹا کر مجتہدین سے بچایا تھا۔ سن 61 ہجری میں امام حسین کو قتل کرنے والے مجتہدین اور ان کے پیرو تھے۔ وہاں پر قاضی شرح تھا، نام بدلتا جائے گا، کام نہیں بدلے گا، وہاں قاضی شرح تھا، آج نام بدل گئے لیکن سیرت وہی رہے گی۔ تو میں کہوں گی کہ بدبخت ہے وہ، بد نصیب ہے وہ جو استفادہ حاصل نہیں کر سکتا، نہیں کرا سرکار ریاض الملت اعلی لہ مقامہ کی سے جو نسبت ہے اس سے جو استفادہ حاصل نہیں کر سکے وہ بد نصیب ہے، بدبخت ہے۔ اور سائل باب الیقین مولانا سید وحید الدین حیدر جعفری صاحب قبلہ مدد ظلہ العالی کی کاوشوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ خیر، ان کے یہ حرکات سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، تو یہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں توہین نہیں کرتا۔ توہین کا لفظ غور کریں کہ توہین کا لفظ وہاں پر استعمال ہوگا کہ جہاں پر سامنے والے یعنی اس شخص کے لیے جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے وہ اس کے پاس کوئی کچھ مقدار میں عزت ہو، وقعت ہو، صاحب عزت ہو وہ، اس لیے کہ توہین کے معنی اگر آپ دیکھیں گے تو ذلیل کرنا، بے عزت کرنا ہے۔ تو سیستانی صاحب کے لیے جو یہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کی توہین نہیں کرتا اور جو توہین کرتے ہیں ایسے امور کی میں مذمت کرتا ہوں، تو لفظ توہین ہی جو انہوں نے استعمال کیا وہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ توہین کا لفظ وہاں پر استعمال ہوگا جہاں پر عزت والا شخص ہو، صاحب عزت شخص ہو، جس شخص کے متعلق ایسے لوگوں کے متعلق جس کے لیے خدا قرآن میں کہہ رہا ہے مشرک ہے، کافر ہے اور بدترین مخلوق ہے، جس پر اللہ کی لعنت وغیرہ وغیرہ۔ 3 آیتیں میں پیش کروں گی تاکہ پتہ چلے کہ جس کے لیے کہہ رہے ہیں توہین کا لفظ وہاں پر وہ استعمال ہو سکتا ہے بھی یا نہیں۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، پھر یہی آیت اسی طرح سے ملے گی، لفظ بدلے گا آخر میں، فاسقون کہیں ظالمون کہیں کافرون، یعنی جو احکام خدا کے متعلق فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہے، وہ ظالم ہے، وہ کافر ہے۔ حکم خدا یہ ہے رسول جو دے وہ لے لو، رسول جسے منع کرے اسے بچ جاؤ۔ رسول نے 2 چیزیں دی، قرآن اور اہل بیت۔ اب آپ غور کریں، جو قرآن اہل بیت کے ساتھ عقل اور اجماع کو ملا دے، شامل کر دیں، وہ فاسق ہے، وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے بزبان خداوندی۔ قرآن کے حساب سے وہ ظالم، کافر اور فاسق ہوا۔ اب ایسے شخص کے لیے لفظ توہین کا استعمال کرنا ہی صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جو صاحب عزت ہو اس کے لیے لفظ توہین کا استعمال ہوتا ہے، یہاں پر توہین کا لفظ ہی درست نہیں ہے جو سلمان امانت خانی نے استعمال کیا ہے۔ اب رہی بات کہ انہوں نے جو کہا کہ میں مذمت کرتا ہوں ایسے امور کی، تو مذمت کے معنی اگر آپ ڈکشنری میں لغت میں دیکھیں گے تو ملے گا کہ برائی کرنا، ہجو، برائی کرنا ہے، اور ہجو ہے، ہجو یعنی مذاق اڑانا ہے۔ تو یہ بات کہاں تک چلی گئی؟ خدا رسول آئمہ تک چلی گئی، یعنی یہ خدا رسول آئمہ کے لیے یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں، مذمت کرتا ہوں۔ ابھی میں نے قرآن کی آیت پیش کی، اس طرح سے کئی مقامات پر قرآن میں بھی ملے گا اور اقوال معصومین میں ملیں گے جو اجتہاد کرنے والوں کی رد میں ہیں، مخالفت میں ہیں، بدعت پیدا کرنے والوں کی مخالفت میں ہے۔ قرآن اہل بیت کے ساتھ عقل اور اجماع جنہوں نے استعمال کر لیا، جنہوں نے ملا دیا، ان کے رد میں ہے، ان کی مخالفت میں احادیث اور آیتیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو یہ بات مذمت کرنے کی کہاں تک پہنچ گئی؟ خدا رسول آئمہ تک پہنچ گئی۔ تو یہ مجرم ہے، ہر
اس شخص کے لیے جو یہ اعتقاد رکھتا ہے، اس کے مجرم ہے جو یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ دین محمدی میں اجتہاد حرام ہے، یہ مجرم ہے خدا رسول اہل بیت کے۔ آخر میں کہوں گی کہ اپنے شوق کے لیے اور جھوٹی شہرت کے لیے، جھوٹی داد و تحسین کے لیے، جس طرح عمر عاص نے اپنے اشعار درہم و دینار کے لیے بیچ دیے تھے، وہ اسی طرح اپنی شاعری کے ذریعے سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں جو گزشتہ زمانے میں دشمنان اہل بیت کر چکے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ قرآن کے مطابق کیا کر رہے ہیں اور ان کا انجام کیا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یوز ہوئے، تو جب یہ یوز ہوئے ہیں تو ایسوں کے لیے کہنا ہے کہ یوز ہی تو نہیں ہونا ہے نا۔ عمر ابن سعد یوز ہوا، قاضی شریح یوز ہوا، تو مطلب یہ ہے کہ آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یوز ہوئے سلمان امانت خانی، تو آپ گہرائی میں نہیں جا رہے ہیں۔ جو یہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ گہرائی میں نہیں جا رہے ہیں کہ اس طرح سے تو پسر سعد بھی بچ گیا اور قاضی شریح بھی بچ گیا، اور جتنے بھی اس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں، باطل کا ساتھ دے رہے ہیں حق کو چھوڑ کر، وہ یوز ہی ہو رہے ہیں آپ کے حساب سے۔ تو یوز ہی نہیں ہونا ہے، اسی سے بچنا ہے۔ اور جو دنیا کی خاطر اس طرح سے کرے گا جس طرح سے سلمان امانت خانی صاحب کر رہے ہیں، تو ان کے متعلق قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو شخص زندگانی دنیا، سورہ ہود میں خدا کہہ رہا ہے، جو شخص زندگانی دنیا اور رونق دنیا کا خواستگار ہوگا، ہم اسی دنیا میں ایسوں کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے اور ان کو دنیا میں کچھ نقصان نہ دیا جائے گا۔ یہ ہو گیا ترجمہ۔ تفسیر میں ملے گا کہ خدا تعالیٰ کا یہ مطلب ہے کہ جو شخص عمل خیر اس نیت سے کرے کہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں عطا فرما دے، تو اس کا بدلہ خدا تعالیٰ اسی دنیا میں عطا فرما دے گا، اور آخرت میں اس کے لیے جہنم ہے۔ یوز ہو گئے، تو یوز ہو کر کیا کیے؟ جو شخص بدعتی کے پاس جائے یا اس کی تعظیم کرے، گویا وہ اسلام کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر یہ ملا کہ جو صاحبان بدعت کی توقیر کرے، وہ اسلام کی عمارت کو منہدم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر اب جس جلسے میں وہ گئے تھے اس کے متعلق چھٹے امام فرما رہے ہیں، 3 طرح کے محافل ایسے ہیں جو اللہ جس کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ ان پر عذاب بھیجتا ہے۔ تم ان مجلسوں میں شرکت نہ کرو اور ان کے ساتھ نشست و برخاست نہ رکھو۔ پہلی وہ مجلس جس میں جھوٹے فتوے جاری ہوتے ہیں، دوسری وہ مجلس جس میں ہمارا ذکر بوسیدہ یعنی پرانا سمجھا جاتا ہے اور ہمارے دشمن کا ذکر تازہ ہوتا ہے، تر و تازہ، اور تیسرے وہ مجلس جہاں ہماری محبت سے روکا جاتا ہے اور تمہیں معلوم ہو، یہ بات سے تم آگاہ ہو۔ اور اس کا حوالہ ہے تفسیر نور الثقلین۔ اس کے بعد آخر میں ایک حدیث پیش کرنے سے پہلے یہ بول دوں کہ جنہوں نے سوال کیا تھا اور پوچھا تھا کہ آپ توہین کرتے ہیں، جو کچھ بھی سوال کیا تھا سلمان امانت خانی سے، ان کو تو یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ آپ نے جو یہ اشعار لکھے ہیں وہ کس کی شان میں لکھے ہیں؟ دل میں شبیر کا غم، فتویٰ میرے زیر قدم۔ سلمان امانت خانی صاحب فرماتے ہیں جو سیستانی صاحب کی توہین نہیں کرتے، نہ اشارتاً، نہ کنایتاً، نہ گفتگو، نہ شاعری میں، اور ایسے امور کی مذمت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں دل میں شبیر کا غم، فتویٰ میرے زیر قدم، جس کو رکھنا ہے جہاں اس کو وہیں رکھا ہے۔ تو مولوی صاحب کو چاہیے تھا دعوت دینے سے پہلے ان اشعار کے متعلق پوچھتے کہ کس کے لیے کہیں۔ پھر کہا ہاتھ میں ہے خون میرے ماتم شبیر کا، کس طرح پھر ہاتھ باطل سے ملایا جائے گا۔ امر مختتم کے طور پر بس ایک حدیث تاکہ شیعہ امامیہ اثناء شریع اخباری المسلک والوں کو پتہ چل جائے کہ مذہب حق کا کیا ہے، جہاں پر رشتے نہیں دیکھے جاتے، چاہے اس کی رشتہ داری سرکار ریاض الملت آل اللہ مقامہ
ہی سے کیوں نہ ہو، اس لیے کہ حضرت آدم سے جو رشتہ ہے اس کو نہیں دیکھا گیا، حضرت نوح سے جو رشتہ ہے اس کو نہیں دیکھا گیا، تو پھر دوسروں کی بات ہی کرنا نہیں چاہیے۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے باپ، دادا اور بھائی علی کی ولایت پر کسی مخالف کی ولایت کو ترجیح دیں تو تم ان سے قطع تعلق کر لو، اور جو ان سے قطع تعلق نہ کرے گا وہ ظالم قرار پائے گا۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔